حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، آپ ہو جائیں ابو جب تک مگر ہم تو رضا، آپ ہو جائیں ابو جب تک مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا مجھے سماعت فرمانے اسلام کا نظام عدل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بلا تقریر دار کی کتاب دیتا ہوں ممتاز عالمین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب کو کیا یہاں آئین کریم تشریف لائیں اور اپنی علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالمین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب رحمۃ برکاتہ مداریہ ریٹائرڈ شعبہ اسلامیہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المكرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد۔ زبان تاب وردت دہاں جائے گی ثنائے محمد بہت دل پذیر۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لکال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں، اس تقریب میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں
وہ خیر و برکت والا دین ہمیں زندگی بسر کرنے کے ضمن میں ایک ایک قدم پر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج موضوع ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کا نظام عدل، عدل برابری، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن نے ایک قسط کا لفظ بھی استعمال کیا، اس کے معنی بھی انصاف کے ہیں۔ انصاف بھی نصف نصف، آدھا آدھا کرنا۔ مراد یہ ہے کہ ہم اس چند روزہ زندگی میں جس جس مرتبہ و مقام پر کھڑے ہیں وہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ چلیں، انصاف کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کریں، ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں قسط کا لفظ 22 مقامات پر بیان کیا، 26 مقامات پر عدل کا لفظ لایا گیا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی نمونے کے طور پر دی اور اس میں ہم پر واضح کیا کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ انصاف کریں، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، گھر والی کے ساتھ انصاف کریں، اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ انصاف کریں، اور پھر آگے بڑھ کر اگر آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے کہ آپ حاکم وقت ہیں تو آپ اپنی رعایا کے ساتھ کسی دور رعایت کے بغیر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کریں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی ذات میں سراپا انصاف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے قبل بھی انصاف اتنا پسند تھا کہ 15 سال کی عمر میں مکہ میں ایک تحریک اٹھی کہ یہاں پر جو لوگ دیگر اطراف سے آتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کا مال چھین لیا جاتا ہے، ان کو لوٹ مار سے گزرنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی جماعت بنائیں کہ جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ باہر سے آنے والوں کو کسی طرح کا یہاں ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک میں اس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ حلف الفضول کے نام سے تاریخ نے یاد رکھا ہے۔ چند فضل نامی لوگ اس میں موجود تھے، اور اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اطراف و جوانب سے خانہ کعبہ آتے ہیں ان کی جان محفوظ ہو، ان کے مال محفوظ ہوں، ان کی آبرو محفوظ ہو۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلان نبوت کے بعد کہ آج بھی اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم اس طرح کا ایک گروہ بناتے ہیں، اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں، تو مجھے اس میں تعاون کرنا سرخ اونٹوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پسند ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو معتدل بنایا ہے،
انسان کے وجود میں آپ دیکھیں کہ آنکھیں جہاں رکھی گئیں، کان جہاں لگائے گئے، ہاتھ جہاں رکھے گئے، یہ سارے کا سارا نظام عدل پر مبنی ہے۔ وہ خود عادل ہے اور عدل ہی ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اب عدل کے ان تقاضوں میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں۔ اس ضمن میں ہم پر لازم ہے کہ میرے وجود کو جتنے آرام کی ضرورت ہے میں اس کو اتنی دیر آرام دوں، میرے وجود کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس کو بر وقت اتنی غذا دوں، اور اگر میں ان چیزوں سے ہٹ کر اب 8 گھنٹے مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے، میں 2 گھنٹے آرام کروں، یا 8 گھنٹے کی بجائے میں 14 گھنٹے ہی سوتا رہوں، تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 3 صحابہ رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے اور ان میں سے ایک کہنے لگے کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا، دوسرے صحابی بولے کہ میں کبھی رات کو آرام نہیں کروں گا، ہر وقت بیدار رہوں گا، عبادت میں رہوں گا، ایک اور صحابی کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھوں گا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب سنا تو آپ نے اسے گوارا نہیں کیا کہ یہ نظام حیات کو متزلزل کرنے والی بات ہے۔ اگر لوگ سارے کہیں ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر سارے لوگ یہ کہیں ہم شادی نہیں کرتے، اگر سارے لوگ یہ کہیں کہ ہم آرام ہی نہیں کرتے، ہم سوتے ہی نہیں، تو دنیا کا نظام تہس نہس ہو کر رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ ان باتوں کی تعلیم آخر تمہیں کس نے دی؟ میری طرف دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نمونہ میری ذات کو بنا کر بھیجا ہے۔ تمہیں زندگی کے ہر شعبے میں میری ذات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اپنے طور پر تم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ تم دنیا کی لذتوں سے بے کیف ہو جاؤ؟ اور اسی طرح قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں 4 تک شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اِلَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم سے انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر تمہیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں، پھر تم ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتے۔ اولاد کے ساتھ عدل کے ضمن میں اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جائیداد میں سے اپنے ایک بیٹے کو کچھ ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا کوئی بات نہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں گواہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ تمہارا یہی ایک بیٹا ہے یا اور بچے بھی ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے اور بیٹے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنا تم اس بیٹے کو دے رہے ہو، کیا اتنا تم اور بیٹوں کو بھی دے رہے ہو اور اولاد کے لیے بھی؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ پھر میں تمہارے ساتھ اس بات میں کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری اہلی زندگی میں آغاز اس بات سے کر رہا ہوں کہ چھوٹے یونٹ سے جب ہم شروع کرتے ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک یونٹ، ایک ایک جزئی کو آپ نے دیکھنا ہے
عام طور پر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نظام عدل پر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے حکمران انصاف نہیں کرتے، حکمرانوں کو انصاف کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا، میں نے اپنے گھر والی کے ساتھ انصاف کیا، کیا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیا؟ اب یہ بات ہمارے معاشرتی زندگی میں آپ کو عام ملے گی، عموماً طلباء آ کر بتاتے تھے، اب بھی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ جب والدین اولاد کے ضمن میں انصاف نہیں کرتے، کسی کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے دیا، کسی کو محروم رکھا، تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد کی بنیاد پڑتی، یا یہ ہے کہ اولاد کا ایک حق بنتا ہے اور والدین ان کو وہ حق دینے سے گریز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اولاد آتی ہے اپنے باپ کو اٹھا کر راوی کے پل سے دریا کے اندر گرا دیتی۔ اب یہ جو ناانصافیاں معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرتی ہیں، ان کا سد باب کرتے ہوئے پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھنے کا کہ میری طرف سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، میں کسی کا حق برباد کرنے کا سبب نہ بنوں، میں کسی پر ظلم کا ارتکاب نہ کروں، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت دین اسلام کی بدولت ہمیں اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے رغبت دلائی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کار میں اور آپ کس چیز کے طلبگار ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس جنت کے لیے، اس دائمی ٹھکانے کو بہترین بنانے کے لیے، جس میں قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ ایمان اور عمل صالح انسان کو جن جنتوں میں داخل کرے گا، وہاں ان جنات الفردوس میں پہنچ کر کسی کا دل نہیں کرے گا کہ میں ادھر ادھر جاؤں، ان میں اتنی لذتیں پائے گا۔ اصل میں تو اس حقیقت پر جب تک نظر نہ رکھی جائے، اب قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی انصاف کا حکم دیا تو پہلے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ اپنے وجود پر اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت کو ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہونے دینا۔ تقوی کا معنی ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ تقوی اسلام کا دوسرا نام قرار دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اے عمر، زندگی میں کبھی ایسی راہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا جو تنگ ہو، جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور اس راستے پر چلنا بھی ناگزیر ہو منزل کے لیے؟ وہ کہنے لگے بارہا۔ کہا کیسے عبور کرتے ہو؟ کہا سنبھل سنبھل کر، دیکھ دیکھ کر، احتیاط کے ساتھ کہ میرا دامن ادھر کانٹے میں نہ الجھ جائے، اس طرف سے جھاڑیاں مجھے نقصان نہ دیں۔ اسی کا نام ہی تو زندگی کی شاہراہ ہے
جو عدل کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو پروردگار عالمین نے اگر یہ حکم دینا ہے کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اس گواہی کا حکم دینے سے پہلے تقویٰ کہ اعدلوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اگر یہ حکم دینا ہے قرآن پاک نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، تقوی کے یہی زیادہ قریب ہے، تقوی کے یہی زیادہ قریب ہے کہ کسی حال میں بھی تم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اب قرآن کریم نے اس بات کا حکم دے کر انفرادی طور پر ہمیں اجتماعی زندگی میں آنے کے لیے یہ کہا کہ پسند ناپسند نہ دیکھو، اپنا فائدہ یا نقصان مد نظر نہ رکھو، اپنے مفادات کا خیال نہ کرو، تمہاری نظر ہر حال میں اس بات پر ہونی چاہیے کہ مجھے پروردگار عالمین کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ وہاں میں نے اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مفلس کون ہے، نادار کون ہے؟ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، وہ وسائل نہیں، وہ نادار۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس و نادار وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن وہ زندگی میں انصاف سے کام نہیں لیتا، اس کا حق مار لیا، اس کو زبان سے دکھ دے دیا، اس کے لیے خطرہ بنا، اس کو گالی دے ڈالی، اس کی غیبت کر دی، نیکیاں انبار ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ شخص اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور اس کو دکھایا جائے گا کہ اس نے جناب بڑے حد کیے تھے، اس نے بہت روزے نفل رکھے تھے، اس نے مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا تھا، اس نے محافل میں لوگوں کے لیے کتنے کتنے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، اس نے جناب لوگوں کو حج کروائے، اب وہ خوش ہوگا کہ میرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، لیکن اللہ کے حضور تو انصاف ہونا ہے۔ اس انصاف کو میں نے اور آپ نے مد نظر رکھنا ہے، صرف یہ نہیں دیکھنا حکمرانوں کے انصاف کو۔ اب اس کے بعد جب اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ تو وہ جگہ ہے کہ ایک ایک ذرے کے برابر کی ہوئی نیکی بھی دکھائی جا رہی ہے، ایک ایک ذرے کے برابر کی ہوئی برائی بھی دکھائی جا رہی ہے۔ اب جب اس آدمی کو لایا جائے گا اور وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری یہ نیکیاں مجھے سیدھا جنت میں لے جائیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فرمایا جائے گا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے جس کا اس نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا۔ اب وہ لوگ آئیں گے اور جس کا حق مارا ہے اس کو اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں، جتنا جتنا کسی کا حق مارا ہے حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں دی۔ اب ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس کی ساری نیکیاں ختم،
لیکن وہ لوگ جو دعوی لے کر آئے ہیں، جن کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا تھا، جن کا حق مارا تھا، وہ ابھی باقی ہیں۔ اب وہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ اب جن کا حق مارا ہے ان کے گناہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں، ان کی برائیاں اس کے حصے میں ڈال کر ان کی سزا کا حقدار بھی اس کو بنایا جائے۔ اس لیے پروردگار عالمین نے اپنی توحید، اپنی عظمت، اس میں کیا چیز رکھی؟ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ اے بندو اگر آج تم دنیا میں بیٹھ کر کسی کا حق مار رہے ہو، ناانصافی سے کام لے رہے ہو، ناانصافی صرف یہ نہیں کہ ایک مدعی آپ کے پاس آیا ہے، اس کے پاس گواہ ہیں، اس نے اپنے گواہوں کی بدولت اپنا مقدمہ بڑے زور سے آپ کی عدالت میں پیش کیا اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ اس دنیاوی زندگی میں آپ ایک فروٹ فروش کے پاس جاتے ہیں، چھاپڑی پر وہ فروٹ لے کر کھڑا ہے، آپ نے اس سے سودا طے کیا اور اس کے بعد جب اس نے آپ کو اس رقم کے بدلے میں سودا دیا تو درمیان میں ناقص پھل رکھ دیا، یہ ناانصافی کا مرتکب ہوا۔ مجھے سرکاری ملازمت دی گئی، مجھ پر لازم قرار دیا گیا کہ میں 8 گھنٹے روزانہ کام کروں، میں نے معاہدہ کیا، اب اس معاہدے میں اس طرف جائیں اوفو بالعہد وہ الگ بات ہے، لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ میں نے جو گورنمنٹ سے تنخواہ لینی ہے اس 8 گھنٹے میں کیا اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اب اپنا فرض ادا کرتے ہوئے میں نے جناب فائل روک لی کہ اس کو پہیے لگیں گے تو آگے چلے گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ انفرادی طور پر زندگی کے ایک ایک موڑ پر یہ جو کچھ ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے دفاتر میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہماری اجتماعی زندگی میں رات دن ہو رہا ہے، جو کچھ ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، ہر مقام پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ آپ سفر درست فرما رہے ہیں اور ایک ہتھیار آپ کے بدن کا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اتفاق سے جھکتے ہوئے لگ جاتا، آپ امام المرسلین ہیں، محبتوں کا مرکز ہیں، ہر صحابی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آپ کے سامنے ہر وقت کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس ہتھیار سے تجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اتنی تکلیف پہنچا۔ ایک تو وہ واقعات ہے نا کہ صحابہ کرام کے اندر اشتیاق اور ایک محبت کا ایک وفور تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جب ایک صحابی کے ساتھ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں میرے ساتھ انصاف کیا جب میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً چھڑی اس کو دی کہ کہا کہ ہاں لے لو۔ اب اس کے ہاتھ میں جب چھڑی آئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی چھڑی میرے وجود پر لگی تو کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹا دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کپڑا ہٹایا، اس نے چھڑی پھینکی اور آپ کے جسم کے ساتھ جسم کو ملنا شروع کر فرمایا یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے شہادت نظر آ رہی ہے، اور معلوم ہے کہ شہادت کا مقام ہے کہ ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میرا وجود آپ کے وجود سے مس ہو جائے۔
اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد جب وہاں یہودیوں کی زمینیں آپ کے قبضے میں آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہود سے یہ ساری زمینیں لے لی جائیں، کیونکہ یہود نے آپ کو بہت ستایا تھا۔ مدینہ منورہ سے قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو قینقاع منافقین کے ساتھ مل کر، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کیا کیا حضور علیہ السلام کو ایذا نہیں دی۔ اور آج بھی ذرا نظر دوڑائیں غزہ کی طرف، یہود ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں ان کو کبھی بھی اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ جب یہ مفتوح ہوئے تو یہودی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ یہ زمینیں ہم سے نہ لیں، ہمارے پاس رہنے دیں، اس سے جو پیداوار ہوگی آدھی آپ لے جائیں آدھی ہم لے لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اتنا مہاجرین کے حصے میں جو زمینیں آئیں گی ان کا تجربہ نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ اب جب فصل پک کر تیار ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے اور وہ یہود عبداللہ بن رواحہ کے سامنے اپنی ساری پیداوار جو بھی فصلیں ہو رہی ہیں ان کو رکھ دیتے، ان کو کہتے کہ آپ ان کو آدھا آدھا کر دیں۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ہر مسلمان کی نشو و نما، اس کی تربیت سلامتی کے ساتھ مثبت انداز میں، بھلے انداز میں، نفع رسانی کے انداز میں، یہ جو آج ہم نے تربیت کا انداز بھلا دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے اور اپنا نمونہ اس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے رکھتے کہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہو حضور علیہ السلام کا غلام اور کہیں ڈنڈی مارے گا، اس کے کسی عمل سے کسی کو دکھ ہوگا۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فصل کو 2 حصوں میں کر کے رکھ دیتے اور اس کے بعد یہ نہیں کرتے کہ اب میں نے 2 حصے کیے ہیں، یہ حصہ میرا ہے یہ تمہارا، بلکہ یہود سے فرماتے کہ میں نے 2 حصے کر دیے ہیں، اب ان میں جو تمہیں پسند آئے وہ حصہ تم لو اور باقی حصہ میں لوں۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اس انصاف کو دیکھ کر خیبر کے یہودی کہتے کہ عبداللہ ایسا انصاف تو اللہ کا سچا نبی کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا کردار انصاف کے ضمن میں، اسلام کے نظام انصاف کی روشنی میں مسلمان جہاں کھڑا ہو، آپ کو معلوم ہے یہ انڈونیشیا ملیشیا یہاں کون نبی آئے ہیں، جہاں مسلمان تاجر آئے تھے، ان مسلمان تاجروں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو ہم تو آزاد ہی اسلام کے نام پر ہوئے۔ اس موضوع کا جب یہ غلام مصطفیٰ سرور صاحب بتا رہے تھے تو میرے ذہن اسی بات کی طرف جا رہا تھا کہ ہم جب سنتے ہیں کہ انصاف تو ہمارے سامنے عدل و انصاف کے واقعات آنے چاہیے، ہم ان کو سن کر خوش ہوں، شاداں ہوں کہ یہ ہوں، لیکن نہیں، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ کیا میں اور آپ اخلاق و کردار کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئے،
ایک سودا بیچنے والا جب آپ کو سودا صحیح دینے پر تیار نہیں، پیسے پورے لے کر آپ کو ڈنڈی مار رہا ہے، اس معاشرے کو کہنا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو انہیں وہ کیا گردوں تھا جس کا ٹوٹا ہوا تھا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن، اوتاس، یہ اوتاس تو خیبر کا ہے، یہاں طائف میں آپ نے جب یہ علاقے فتح کیے تو جورانہ کے مقام پر مال غنیمت کے انبار لگ گئے۔ بہت زبردست یہ واقعہ ہے ہماری عبرت پذیری کے لیے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو، اونٹوں کو، بکریوں کو، کپڑوں کو، جو بھی مال غنیمت کے انبار تھے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین چڑھائی اور طلقاء کو بلایا۔ طلقاء کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کی، مکے والوں کو انہیں بکریاں اور اونٹ دینا شروع کر دی۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مؤلفۃ القلوب ایک حصہ رکھا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے، آپ نے جو کچھ اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں دیکھنا ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس موقع پر دو واقعات رونما ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا انصاف ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر سب صحابہ رضی اللہ عنہ کو انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں، جن کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ آج جب آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو 9 مسلموں کو تالیف قلب کی خاطر زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ دینے شروع کر۔ اس عمل کو دیکھ کر نوجوان انصار میں سے کوئی ایک دو انصاریوں کی زبان پر بھی یہ لفظ آیا دبے لفظوں میں کہ آج جب یہ آسان وقت ہے تو اپنوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو انہوں نے زیادہ نمایاں نہیں کیا، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تو فضا ایک ایک چیز ہماری پہنچا دیتی۔ مجھے یاد ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اگر یاد ہو، کہ حضرت ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گئے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ابو سفیان کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اعزاز بھی دیا کہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ ملے گی۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ اب جب حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے تو مشرکین پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ یہ کیا، معاشرے کا گرا ہوا طبقہ جن کو ہم نے غلام بنا کر رکھا تھا، جن سے ہم اپنی خدمت کے کام لیتے تھے، ان کو آج خانہ کعبہ کی چھت پر۔ ابو سفیان آئے، ایک دیوار کے ساتھ 2 مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مشرک کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا میرا بھائی پہلے مر گیا، آج اگر وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس کی جان نکل جاتی کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر۔ دوسرا مشرک کہنے لگا کہ ہاں میں اچھا ہوا میرا باپ بھی پہلے مر گیا، اس نے بھی یہ منظر نہیں دیکھا۔ اب وہ دونوں یہ بات کر رہے ہیں اور ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ تم بھی بولو، تم بھی کچھ کہو۔
تو سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابیت کا شرف پانے کے بعد کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں جو کہوں گا یہ فضا فوراً جا کر رسول اللہ کو بتا دے۔ اور اس نقطے کو اس انداز سے بھی میں سمجھا دیا کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میلاد بھی ہے نا، اس طرح بھی ذہن رہے، دل و دماغ آقا علیہ السلام کی محبت سے بھی لبریز ہوتے رہے نا ساتھ ساتھ۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں، اور جو آپ کا امتی ہے، امتی ہونے کے ناطے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ پانی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہوا کی ذمہ داری کیا ہے؟ دھوپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی لیے تو اشارہ کیا اور چاند کو ٹکڑے ہو کر کرنے میں آ ایک وقت ایک شخص ذوالخویسرہ، یہ نام ذہن میں رکھیے گا، ذوالخویسرہ منافق تھا، مسلمانوں میں داخل تھا، یہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو، اعدل، انصاف کیجیے۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ویحک من یعدل بعدی ان لم اعدل، تجھ پر افسوس، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میرے بعد انصاف کرے گا کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ بعض روایات میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال، فرمایا کہ نہیں، اتنے میں وہ کھسک گیا۔ اب اس نے کہا کیا کہ اعدل، انصاف کیجیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا ایک مرقع ہے، انصاف پھوٹتا ہی آپ کی ذات سے ہے۔ اب وہ کھسک گیا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسب میں ایک جماعت تیار ہوگی، نشانیاں بھی بتائیں کہ داڑھی مبارک، ریش مبارک بڑی لمبی ہوگی، ان کے سر منڈے ہوئے گول گول ہوں گے، یہ اپنی پنڈلیاں ننگی رکھیں گے، یہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم ان کے سامنے قرآن پڑھنا معمولی جانو گے، یہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے معمولی جانو گے، لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے۔ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور انصاف نہ ہو، اور وہ جو انصار تھے وہاں پر بھی ایک عجب رنگ ہوا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا خیمہ لگوایا، حکم دیا کہ تمام انصار، نوجوان بزرگ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، صحابہ تمام انصار آئے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انصار تم کہو، تمہاری بات میں سنوں گا، تم مجھے کہو کہ مدینے والوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا، ہم نے پناہ دی، تم کہو کہ مکے والے چڑھ چڑھ دوڑتے تھے مدینہ منورہ پر، ہم آپ کے ساتھ قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، میں تمہاری بات مانوں گا۔ آپ نے چند باتیں ان کو جب یاد کروائیں تو وہ انصار، یا رسول اللہ معاف کیجیے، فرمایا کہ اے انصار، تمہیں یاد نہیں اسلام سے پہلے تم کیا تھے؟ میرے آنے سے اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا۔ اور فیصلے کے طور پر اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مکے والوں کو اونٹ ملیں، مکے والوں کو بکریاں ملیں، مکے والوں کو کپڑے ملیں، اور تم محمد عربی کو اپنے ساتھ لے کر تمہیں اللہ کا محبوب ملے۔ رو رو کر انصار مدینہ کی ہچکی بن گئی۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عدل سے متعلق یہ ایک واقعہ بھی محدثین نے ہمارے سامنے رکھا، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے ان آخری ایام میں جب آپ عالم برزخ میں تشریف لے جانے والے ہیں تو آپ نے اس بات کا بھی اعلان کروایا کہ کسی کا کوئی حق ہو تو وہ آئے۔ اسی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس حقیقت کو جان لیا کہ جب تک انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہماری حکمرانی نہیں ہوگی استحکام نہیں آ سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں قرۃ عیون الولاد، قرۃ عیون الولاد فی استحکام العدل فی البلاد، کہ جو حکمران ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ ان کی حکومتوں میں انصاف کا بول بالا ہو۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ عدل کے ضمن میں ایک نمونہ دیتی ہے۔ آپ نے جو کہ 10 سال کے قریب 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، اور آپ کے اس عدل و انصاف نے گورنمنٹ کو، حکومت کو جو استحکام بخشا، اس کی وجہ سے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دیں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی حکمرانی میں عدل کا بول بالا کیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما ہے، آپس میں دونوں حضرات محض گفتگو ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشیر کے طور پر، اور وہ بھی محبت کے طور پر، کیونکہ صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے زمین پر وزیر ہیں، آسمان پر جبریل و میکائیل وزیر ہیں، اور پھر یہ کہ انہیں نبی کا سسر ہونے کے ناطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعزاز حاصل ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیدت تھی، ان کے بچوں کے ساتھ جو محبت تھی، وہ اپنی مثال آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا سسر بنایا۔ کافی عمر کا فرق تھا، لیکن تمنا کیا تھی کہ سفینہ نوح سے نسبت ہو جائے۔ اس محفل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت طہار کو سفینہ نوح فرمایا۔ ابو علیہ السلام کا بیڑا کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، اس سے پیچھے رہ جانے والا غرقابی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے اہل بیت طہار کے متعلق کوئی بھی سنی کسی بھی انداز میں کسی سے بھی متاثر ہو کر اپنے آپ کو منافقت میں نہ دھکیلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت ایمان کی پہچان، ان کا نام سن کر جن کے ماتھے پر شکن آئے وہاں منافقت،
اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما ہے، اور ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں علی پر مقدمہ کرنے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابھی تو خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے، لیکن جب اس نے آ کر کہا کہ میں علی مرتضیٰ کے خلاف فیصلہ کروانے آیا ہوں، دعویٰ لے کر آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب مدعی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب اسلام میں آپ یہ دیکھیں کہ انصاف، عدل جو ہے، اس کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پر ناگواری کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تو ہوئے ہیں، لیکن آپ اس طرح خوش ہو کر نہیں کھڑے ہوئے جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آپ نے آنے والے کی باتیں سنی، اس نے جو کچھ کہنا تھا کہا، آپ نے فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے ان کے حق میں دیا، اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی طرح خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں مدعی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کہا تو تمہارے ماتھے پر شکن کیوں پڑے، ناگواری کا اظہار کیوں میں نے دیکھا؟ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ عمر آپ کو یاد ہے آپ نے میری کنیت کے ساتھ بول کر مجھے کھڑا ہونے کو کہا، آپ نے مجھے ابا تراب کہہ کر، اور کنیت عزت کا نشان ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علی کہہ کر پکارتے، آپ نے مجھے کنیت سے، میرے لیے یہ بات اس لیے ناگوار ہوئی کہ کہیں آنے والا مدعی یہ نہ کہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک علی رضی اللہ عنہ کو عزت دی جا رہی ہے جو عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ انصاف کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ انصاف تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہے تو اپنی ذات کے خلاف فیصلہ دو۔ اگر والدین، اگر وہ فیصلہ تمہارے والدین کے خلاف ہے تو والدین کے خلاف دو۔ والاقربین، اگر رشتہ داروں کے خلاف ہے تو رشتہ داروں کے خلاف دو۔ جس میں آپ کو ایک وہ مشہور واقعہ جو آپ طالب علمی کے دور سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نامی قبیلہ بنو حنیف کی ایک معزز قبیلے کی عورت ہے، اس سے چوری کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اب جب معاملہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا تو قبیلے والے کہنے لگے کہ یہ ہماری عورت کا ہاتھ کیا کٹے گا، پورے قبیلے کی ناک کٹے گی۔ اب اس زمن میں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کسی طرح سے کوئی سفارش کی جائے، رعایت ملے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تک رسائی کی، اور حضرت اسامہ بن زید ان کو کہتے تھے محبوب الرسول، آپ کے منہ بڑے بیٹے کے بیٹے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل تھا کہ آپ بے حد پیار کرتے تھے۔
اور اس پیار کی وجہ کیا تھی کہ وہ کیونکہ اغوا ہو کر آئے تھے، ان کے والدین یمن میں قبیلے کے سردار تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت زید مکہ مکرمہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ پہنچے، انہوں نے پہچانا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں آزاد ہے میری طرف سے، وہ جانا چاہتے ہیں آپ انہیں لے جائیں۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے باپ کے ساتھ جانے کی بجائے، اپنی سگی ماں تک جانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے اگر باپ ہیں تو وہ رسول اللہ ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں۔ ان کی اس عقیدت کو دیکھ کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ آج کے بعد میرے بیٹے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ بھی آپ نے سنا ہے، بارہا جہاں پر بڑے بڑے سکالر آتے ہیں آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کو دیکھ کر آپ نے انہیں خانہ کعبہ میں لے جا کر لوگوں کو گواہ بنایا کہ زید بن حارثہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر جب آپ نے حضرت ام ایمن کا حضرت زید سے نکاح کیا تو ان سے اللہ نے آپ کو حضرت اسامہ عطا کیا، اور حضرت اسامہ سے آپ کا پیار اتنا تھا کہ آپ اس پیار کی وجہ سے محبوب الرسول کہلاتے تھے حضرت اسامہ۔ اب اس قبیلے نے جا کر سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تک رسائی کی، اور سیدنا حضرت اسامہ بن زید ان کے کہنے پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ ایک وہ وبا ہے جو آج بڑی شدت کے ساتھ ہر سطح پر، یعنی چھوٹی سطح سے لے کر آپ بڑی عدالت تک چلے جائیں، سپریم کورٹ تک چلے جائیں، اس کو ہم نے ایک رواج بنا رکھا ہے۔ ہمارا مزاج ہی نہیں کہ میں اپنے بارے میں انصاف کو سن سکوں، اور جو کچھ سیاسی طور پر اس وقت قوم کی تربیت ہو رہی ہے انصاف کے ضمن میں، وہ زہر قاتل کہ جس کے نتیجے میں انصاف دینے والوں کو اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ وہ ریٹائر ہو کر لندن پہنچے تو ان کو بے عزتی کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ جو عنوان انہوں نے آج گفتگو کا موضوع رکھا کہ یہ تباہی کا سامان ہے، کہ میرے حق میں اگر فیصلہ دیا ہے تو میں ان کی تعریف کے پل باندھوں، اگر میرے خلاف آیا ہے تو میں اپنے جتھے لے کر پوری قوت کے ساتھ ان کو ذلیل کرنے کے لیے میدان میں نکلا۔ جب ہم انصاف کے تقاضوں کو برداشت نہ کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ قوم بڑے استحکام کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ معاشی ترقی کرے، سیاسی ترقی کرے، اخلاقی ترقی کرے، ساری بنیادیں تو ہلا دی، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک موقع پر جب انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر پیش کیا تو فرمایا کہ یاد ہے تمہیں پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئی؟ ان قوموں کی رسوائی کا سامان کیا تھا؟ وہ قومیں اس لیے رسوا ہوئی کہ ان میں جب کوئی طاقت والے، دولت والے، اختیار والے، اثر رکھنے والے ظلم کرتے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کسی کمزور سے جرم ہوتا تو اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ فرمایا کہ قوموں کی بربادی کا سامان ہی یہ ہے، اور یہاں تک یعنی وہ الفاظ ہم زبان پر لاتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری فاطمہ بنت اسد ہے،
اگر اس کی جگہ میری پیاری بیٹی ہوتی تو انصاف کے ان تقاضوں کو جو قرآن اور سنت کا منشا ہے وہ تو یہ ہے کہ میں اور آپ اگر کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ضرور استعمال کرو، تمہارا سر بچائے گا، تمہاری زندگی کا سبب بنے گا، لیکن ہم اس میں بھی سفارش لے کر ہم اس کو بھی انصاف نہیں سمجھتے، اس کے خلاف بھی ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو قدم قدم پر ہم نے ایک انداز اختیار کر رکھا ہے ملکی سطح پر، قومی سطح پر، سیاسی سطح پر، انصاف کے تقاضوں کے برعکس نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں یہ حکم دیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے سے وہ جرم ہو گیا جس کی سزا 100 کوڑے مارنا ہے۔ جب آپ کی خدمت میں یہ بات پائے ثبوت تک لائی گئی، گواہ پیش ہو گئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کھڑا کر کے پوچھا کیا یہ بات واقعی ہے؟ واقعتاً تم سے یہ جرم سرزد ہوا؟ اب اس معاشرے میں جھوٹ تو تھا نہیں، ہماری تو مائیں بچوں کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھ رہی، یعنی مسلمان اور جھوٹ، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ علیکم بالصدق، تم پر ہر حال میں سچ بولنا لازم ہے۔ الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت لے جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ الصدوق التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جس نے سچائی کو اپنا رکھا ہے، جس نے ہمارا دائی کے تقاضے پورے کر رکھے ہیں، اس سچائی کی بنا پر اس تاجر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ دے گا، اس تاجر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صدیقین کا ساتھ دے گا، اس کو شہداء کا، صلحاء کا ساتھ ملے گا۔ لیکن ہم انصاف کی طرف کب جائیں گے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ شراب پی سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کبھی 11ویں کے واقعات آپ نے 11ویں منوائے، پورا مہینہ 11ویں کا گزرا، آج ختم ہوا ربیع ثانی۔ وہاں کیا سیکھا؟ اس 11ویں کے مہینے نے قوم کو کیا سکھایا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ الصدق ینجی، سچ نجات لاتا ہے، والکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت لاتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جن کو ماں باپ ایسے ملے جنہوں نے اس انداز سے ان کی اٹھان کی کہ سچائی کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کیے، وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی غلط بیانی سے کام لے۔ اور ہماری عدالتوں میں کرائے کے گواہ موجود ہیں، عدالت میں داخل ہوں، ہر طرف سے آئیں گے، گواہی چاہیے، میں حاضر۔ وہ بھائی آپ کہاں سے آ گئے؟
یعنی نظام عدل کی بنیادیں تو اس وقت برباد ہو گئیں جب قوم سے اخلاقی طور پر سچ چھین لیا گیا۔ پہلے مائیں تلقین کرتی تھیں، اب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 5 برس کے ہوتے ہیں اور قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ سنائیے، بسم اللہ شروع کریں، تو 17 پارے سنا دیتے ہیں۔ لیکن آج یہ جو ہمارے ساتھ میں ایک موبائل کی صورت میں آلہ آیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 سال کے 3 سال کے بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں، بے حیائی کے امور سکھا رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہم توقع کریں کہ جناب اس پیارے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری عدالتیں انصاف پر فیصلے دیں گی، ہماری عدالتوں میں جو بھی جائے گا اس کو انصاف ملے گا۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جب واردات ہوتی ہے اور میں تھانے جاتا ہوں تو FIR درج کرتے ہوئے مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ وہاں اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ یہ چیز حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ کے حق میں مقدمہ نہیں ہوگا، بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی جا رہی ہے۔ آج صبح ہمارا 92 پر جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ وہ 6 اعمال جو جنت کی ضمانت لاتے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بولو سچ بولو۔ لیکن وہ سچائی کہاں سے لائے؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس پروگرام میں نے برملا کہا کہ جس ملک کو 76 سالوں سے سیاست کے نام پر جھوٹ سکھایا جائے، سیاست عربی کا لفظ ہے، سیاست عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نفوذ و احکام اللہ تعالی علی الارض، زمین پر اللہ کے احکام جاری کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے پچھلے 76 سالوں میں جو سیاست سیکھی ہے کہ جتنا بڑا سیاستدان اتنا بڑا جھوٹا۔ جب جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت برسے گی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہی بنو۔ سچے کہاں سے لائیں؟ جب ہماری زبان، یعنی آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی میں نے جب بھی آیا مجھے یاد ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، 2 باتوں کی۔ ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، کہ اس کو سچا بناؤ گے، اور ایک وہ جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مجھے ان 2 باتوں کی ضمانت تم دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ انسانی سوسائٹی جنت بن جائے اگر ہماری زبان سچی ہو جائے اور ہم شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کریں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جب بلایا تو بیٹے نے ساری سچی بات بتا دی۔ اب آپ نے منصف ہیں، خود ہی کوڑا لیا اور بیٹے کو درے مارنے شروع کی۔ ابھی چند درے باقی تھے، بیٹا دم توڑ گیا۔ آپ نے سزا پوری کی، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب بچہ فوت ہو گیا ہے تو وہ سزا چند جوڑے رہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا انکار بھی کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جن کی حکومت ایک مثالی حکومت کے طور پر قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک ماڈل کے رول ماڈل کے طور پر ہے، آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی، یعنی آپ کی خدمت میں ایک جگہ سے زیتون کا تیل آتا ہے، بڑی مقدار میں ہے، آپ نے اس کی تقسیم کے لیے حکم دیا، اب جو صحابی اس کو تقسیم کر رہے تھے وہاں جا کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیٹھ گیا، وہ پیمانہ جس کو وہ ڈال کر دوسرے پیمانے میں ڈال رہے تھے، برتن میں ڈال رہے تھے، وہ جب پیمانہ باہر آتا واپس جاتے وقت وہ فاروق اعظم کے صاحبزادے اپنا ہاتھ اس کے ساتھ مل کر بالوں میں لگاتے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی، آپ نے فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا اور جا کر اس کے سر کے بال کٹوا کر کہا کہ اب دیکھ، یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں حاکم وقت ہوں اور ہم انصاف کے معاملے میں وہ لوگ جو کونسلر بن جائیں، وہ لوگ جو ایم پی اے بن جائیں، وہ لوگ جو ہم میں سے ایم این اے منتخب ہو جائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ہم نے انصاف کی ساری حدیں پسے پشت ڈال کر اپنے آپ کو، یعنی ایک وہ وقت آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہیں اور ایک عام آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ عمر آج تیری بات نہیں سنیں گے، آج تیرا خطبہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ عمر حیران ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا، کیوں تمہیں یہ ضرورت پڑی؟ کہا جناب مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا، وہ کپڑا تقسیم ہوا، ہمیں تو اتنا کپڑا ملا کہ بڑی مشکل سے ہمارا لباس بننے، تم اتنے لمبے قد کے ہو، تمہارا جو ہے کرتا کیسے بن گیا؟ ہم آپ کا خطاب نہیں سنیں گے۔ اب یہ جرأت جو ہے ایمانی، یہ بھی سچوں میں آتی ہے، یہ بھی انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جن کی اٹھان سچائی پر ہوئی ہو اور لقمہ حلال پر ہوئی ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم سے سوال ہوا کہ جناب اس میں اعظم بتائیں، اس میں اعظم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زبان کو سچا کر لو، حلق سے حلال لقمہ اتارو، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اس میں اعظم۔ عقل حلال صدق مکان، جب وہ ہم سے چھین لیا گیا اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ میں اور آپ ہم میں اکثر وہ ہیں کہ جا کر دکان پر بیٹھے یا اللہ دے رہی آسان، اب کیا مجال ہے کہ ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ جنہیں اللہ توفیق دے کہ وہ پورا دن سچائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ۔ اب انصاف قرآن نے کیا کیا کہ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کا عیب خریدار پر واضح کریں کہ یہ جو چیز میں دے رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے، اس کی بنا پر اس کی قیمت یہ ہے۔ لیکن ہم نقص کو چھپا کر من مانی قیمت وصول کرنے کے لیے، دولت بنانے کے لیے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کا برا نہیں منایا کہ اس کو جرأت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی، یہ نہیں جانتا کہ میں عمر ہوں، لیکن آپ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ موقوف کر دیا، اپنے بیٹے کو کہا اور وہ بیٹا اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا باپ کو دیا، دونوں ملا کر پھر میرے باپ کا یہ کرتا بنا ہے۔ پھر وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ عمر اٹھو، آپ بتاؤ ہم تمہاری بات کو سنیں۔ آپ کے سامنے جو خطبہ غدیر آتا ہے، کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ اس خطبہ غدیر کے پیچھے اسی انصاف کا مسئلہ ہے؟
جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک مہم پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں گئے، جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے محنت کی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور مال غنیمت میں کپڑا آیا۔ اب جب آپ نے اس کپڑے کو تقسیم کرنا شروع کیا تو کچھ صحابہ نے تقاضا کیا کہ ہمیں ہمارے حصے سے زیادہ مل جائے، یعنی انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں، ہماری خواہشات تسلیم کی جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کا چلتا پھرتا سمندر وہی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کوئی قوت کے ساتھ یا سفارش کے ساتھ انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر، آپ کو یاد ہے کہ جب حاتم بن ابی بلتہ نے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دو صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ عورت ایک خط لے کر مکہ جا رہی ہے، اس کو روک لو، خط لے آؤ، تو اس عورت نے انکار کیا اور اس کے انکار پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تو جانتی نہیں میں کون ہوں، تمہیں معلوم نہیں کہ میرے آقا کی زبان سے خلاف واقعہ بات نہیں نکلتی۔ رسول اللہ نے فرمایا خود دے دو ورنہ تمہیں یہاں بے لباس کر کے تلاشی لے لی جائے گی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو ساتھیوں نے یمن میں حجۃ الوداع کے موقع پر بہت کوشش کی کہ ہمیں ہمارے حق سے زیادہ کپڑا مل جائے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت مطہرہ نے جو حصص مقرر کیے ہیں ان سے آپ کو ہٹ کر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نتیجتاً جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہاں آئے، حج میں شریک ہوئے، ان ساتھیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کی، ان کی شان کے برعکس رسول اللہ کو ذہن میں کچھ باتیں بٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر غدیر خم پر اور طلاق پر حکم دیا کہ سارے جمع ہو جائیں، اور پھر آپ نے وہ انصاف کرنے کی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فمن کنت مولاہ ھذا علی مولاہ، یہ بھی اسی اس کا بھی محرک جو تھا وہ انصاف تھا کہ میرا علی انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ اب آج اگر ہم کائنات میں استحکام کے خواہش مند ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اعتدال آئے، تو ہمیں قرآن کریم کی ان باتوں کو، اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف نور کے منبر بچھا دے، یعنی قیامت والے دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس عرش الہی میں 7 جن خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک تو وہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی کی، کہ میری دوستی کسی ذاتی غرض کی بنا پر نہیں، میری آپ سے مخالفت کسی ذاتی غرض کی بنا پر نہیں، محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنے والے اس عرش کے نیچے ہوں، اور ایک وہ جنہوں نے دنیا میں عدل کیا ہے، ان کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنی ہے۔ تو دنیا کے اندر خوش نصیب ہے وہ حکمران جنہیں حکومت کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ خجند میں ترکستان میں ایک بادشاہ تھا سلطان مراد۔
اقبال کہتے ہیں کہ اس نے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. ایک معمار بڑا اپنے فن میں ماہر تھا، اس کو بلایا گیا، حکم دیا گیا کہ تم یہ مسجد تعمیر کرو. اب جب اس نے مسجد تعمیر کی اور شاہ مراد اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا تو خوش نیاید شاہ را تعمیر رو، خشمگین گردید از تعمیر رو. بادشاہ کو اس کی تعمیر اچھی نہ لگی، وہ اس کے عمل سے ناراض ہو گیا. اب وہ بادشاہ تھا، غصے میں آیا، خنجر نکالا اور معمار کا ہاتھ کاٹ دیا. اقبال کہتے ہیں کہ وہ معمار اب کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر فوراً قاضی کی عدالت میں آیا، اور قاضی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آ گئے ہو، میری کیا مجال کہ میں حاکم وقت کے جو بادشاہ ہے اس کے خلاف چلوں. دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں اسلام آباد. ہمیں یہ سارا ظلم دیکھتے ہوئے اور اس کے انجام سے بے خبر رہنے کی بنا پر بے چینیاں، بے سکونیاں، ہر طرف افراتفری، ہر طرف خود غرضی معاشرے کے اندر، اسی بنا پر کہ انصاف کے تقاضوں کو جو بھی آتا ہے وہ حکمران بن کر عدالت کو اپنی لونڈی سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق قوانین بنا کر جب آپ اس ملک کو چلائیں گے تو پھر کہیں بھی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ملک ظلم کی بنا پر نہیں رہتا، باقی خرابیوں کی بنا پر معاشرہ بچ جاتا ہے. لیکن جب ظلم ہو تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر قاضی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ جناب یہ دیکھیے کہ بادشاہ نے میرے ساتھ. فوراً قاضی نے بادشاہ کے نام پروانہ لکھا اور اس پر لکھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، تمہارے لیے حیات کا سامان ہے. جو جرم ہو اس کے مقابلے. اب بادشاہ نے جب وہ خط دیکھا، پروانہ دیکھا، تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کو دیکھ کر بادشاہ کا بھی رنگ اڑ گیا، مجرم کی طرح ایک یعنی ملزم بن کر قاضی کی عدالت میں آ کر کھڑا. اور قاضی نے جب یہ بات دیکھی تو اس نے اس موقع پر کہا، اقبال کا یہ شعر اس موقع پر کہ عبد مسلم کم تر از احرام نیست، عبد مسلم کم تر از احرام نیست، خون شاہ رنگین تر از معمار نیست. یہ اسلام ہے، اس میں ایک مسلمان غلام کسی آزاد بادشاہ سے کم درجہ نہیں رکھتا. عبد مسلم کم تر از احرار نیست، خون شاہ رنگین تر از معمار نیست. بادشاہ کا خون اس معمار کے خون سے زیادہ رنگین نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ جناب آپ نے یہ ہاتھ کاٹا ہے، اس کے بدلے میں آپ کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اقبال کہتے ہیں کہ سلطان مراد نے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے سزا دیجیے تاکہ قیامت کے دن دائمی عذاب سے بچ جاؤں. میں اور آپ انصاف کے تقاضوں سے اگر غافل ہیں یا اپنی ذات سے انصاف نہیں کرتے، اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے قریبیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یا حکمران حاکم ہوتے ہوئے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا تصور ہی اٹھ گیا، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حدود کو
طلب کرتے ہیں نہیں ملتا، تو عہد کرتے ہیں کہ لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی میرے پاس اہم خبر لے کر آئے۔ اب ہدہد واپس آیا، اسے بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قسم کھائی ہے۔ کہا کوئی استثناء؟ کہا کہ ہاں استثناء ہے کہ تم کوئی اہم خبر لاؤ۔ تو کہا پھر میں بچ گیا، میں تو بڑی اہم خبر لایا ہوں۔ وہ بلکہ اس کا پورا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلوایا۔ جب ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام چونکہ اس پر ناراض تھے، ابھی وہ قریب تھا ہی، تو آپ نے اس کو گردن سے پکڑا اور ایسے پکڑ کر گھسیٹا زور سے۔ غصے میں تھے کہ بغیر بتائے چلا گیا۔ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ لشکر کے لیے پانی کی ضرورت جہاں پڑتی، پرندہ ہو کر بتا دیتا کہ یہاں پانی اتنا گہرا ہے، یہاں پانی اتنی دیر کے بعد آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کو نہیں ملا، آپ کو ناراض غصہ آیا۔ اب آپ نے جب اس کو پکڑ کر گھسیٹا تو اس موقع پر علماء نے جو ایک بات کہی، وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ہدہد بولا کہ اے سلیمان، آج میں آپ کے حاضر ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ بھی یاد کیجئے کسی کے سامنے آپ نے بھی حاضر ہونا ہے۔ اذکر وقوفک بین یدی اللہ، اذکر وقوفک بین یدی اللہ، اذکر وقوفک بین یدی اللہ۔ آج کی مجلس میں اگر اتنا جملہ ہم یاد کر کے اٹھیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور وہ ایک ایک کو نامہ اعمال دے کر فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اے بندے، یہ ہے تم جو کچھ دنیا میں کر کے آیا۔ یہ جو بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین کا جو عقیدہ ہے، جب تک وہ میرے اور آپ کے قلب و نظر میں نہیں آتا، اس وقت تک میں اور آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے کہا قرآن پاک میں جتنی آیات انصاف کے بارے میں آئیں، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لا یجرمنکم شنآن قوم، یا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یا یہ ہے کہ ہر حال میں انصاف کرو، خواہ وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان، تو جب بادشاہ کو اس نے قاضی نے کہا کہ جناب اللہ کے حضور حاضری کو یاد کیجیے، تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ نکالا، اور جب مجرم نے دیکھا، مجرم کو سزا ملنے لگی، مدعی نے دیکھا تو پکار اٹھا کہ از بہر خدا بخشیدمش، میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے اسے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا۔ تو انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر کبھی بھی نہ اپنی اولاد کے درمیان نا انصافی ہونے دیجیے، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک میں کوئی نا انصافی کو سامنے آنے دیجیے، اور نہ ہی اپنے متعلقین کے متعلق کسی کو اس بات کی اجازت دیجیے کہ وہ حرف اٹھا سکے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں جو ہمیں نظام عدل عطا کیا ہے، اس کی بنا پر انصاف کی نظر میں طاقتور کمزور، امیر اور غریب، خوبصورت اور بدصورت، شرقی یا غربی، ان کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی یہی ایک وہ چیزیں ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
اپنی ذات میں اس حد تک مطمئن تھے. علماء لکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، پہلے آپ نے فرمایا کہ اے زمین رک جا، زلزلہ نہیں رکا. پھر آپ نے پاؤں مارا، کہا ٹھہر جا، پھر بھی زمین ہل رہی ہے. تو آپ نے تیسری بار جب یہ کہی، اپنا سوٹی مار کر، اپنی چھڑی کو جو ہاتھ میں تھی زمین پر مار کر، کہ اے زمین کیا تجھے معلوم نہیں کہ عمر انصاف کرتا ہے، عمر انصاف سے کام لیتا ہے. جب آپ نے یہ کہا تو اسی وقت زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا. اور اسی انصاف کی بنا پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کی ہر شے پر حکمرانی عطا فرمائی تھی. پروردگار عالمین، آج اگر ہمیں اس بات کی توفیق دے، میں نے جس بات سے آغاز کیا کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو. ٹھکانہ، کیونکہ قرآن کا فیصلہ پھر آئے کریمہ دورات فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب. اس کامیابی کے لیے انصاف کیجیے اپنی ذات سے بھی اور اپنے آس پاس سے بھی. اللہ تعالی ہمیں اس خیر کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.